شروع ہی میں ارشاد فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ایسا کلام ہے کہ جس میں شک کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اور آگے چل کر کے ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں لا یمسہ الا المطہرون، کہ آپ حضرات اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، آپ حضرات اس کو چھو نہیں سکتے جب تک کہ آپ حضرات پاکی حاصل نہ کر لیں۔ تو اسی وحدہ لا شریک لہ کے کلام سے اس پروگرام کا آغاز کر دیا جائے، اور حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت کل امر ذی بال لم یبدأ بحمد اللہ فہو اخطا، کہ ہر وہ عظیم الشان کام کہ جو باری تعالیٰ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے وہ اپنی منزل مقصود تک بخوبی پہنچتا ہے۔ تو آئیے ہم بھی اسی کلام کا سہارا لے کر، اسی کلام کا سہارا لے کر کے اپنی اس مجلس کا آغاز کرتے ہیں، اور اس کے لیے میری نظر انتخاب ہے حضرت اقدر جناب قاری محمد عارف صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ان دو مصروں کی روشنی میں کہ قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو اس محفل کا، قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو اس محفل کا، اس نور سے پا جائیں ہم راستہ منزل کا۔ آئیے آپ حضرات کے روبرو جس کے بارے میں شاعر نے کہا تھا کہ ہے بلبل آمد پیغمبر خاتم، ہے بلبل آمد پیغمبر خاتم، مٹی کے خداؤں کے بھرم ٹوٹ رہے ہیں، ہے بلبل آمد پیغمبر خاتم، مٹی کے خداؤں کے بھرم ٹوٹ رہے ہیں، ہے فخر دو عالم کی ثنا اب بھی ادھوری، صدیوں سے ادیبوں کے قلم ٹوٹ رہے ہیں، صدیوں سے ادیبوں کے قلم ٹوٹ رہے ہیں۔ زمانہ آگے بڑھتا ہے تو جب یہ شعراء کرام اور مداحان خیر الانام قلم اٹھاتے ہیں تو اس محبوب کی مدح سرائی اور عظمت کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جبر کا دین محمد پر غلط الزام ہے، جبر کا دین محمد پر غلط الزام ہے، جس کی جانب خود بڑھے انسان وہ اسلام ہے، جبر کا دین محمد پر غلط الزام ہے، جس کی جانب خود بڑھے انسان وہ اسلام ہے، اولی خیر البشر آخری خیر البشر، اولی خیر البشر آخری خیر البشر، ایک ہنسی آغاز کا کیسا ہنسی انجام ہے، ایک ہنسی آغاز کا کیسا ہنسی انجام ہے۔ بھئی آپ حضرات کے سمجھ میں آ رہا ہو تو ایک مرتبہ سبحان اللہ بول کر کے اپنی بیداری کا ثبوت دیں۔ ماشاءاللہ اسٹیج اس وقت میں بہت معتبر ہو چکا ہے، بڑی آواز اور انداز کے مالک اسٹیج کو اوپر تشریف فرما ہیں، انشاءاللہ العزیز یہ کے بعد آپ حضرات کے روبرو کرایا جائے گا۔ اسٹیج والے کی توجہ چاہتے ہوئے آپ حضرات تک شعر پہنچ رہا ہے، آپ حضرات کی داد چاہتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی میں اور شعراء کرام قلم اٹھاتے ہیں اور یوں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میری مٹھی میں ہے کچھ خاک ان کے آستانے کی، میری مٹھی میں ہے کچھ خاک ان کے آستانے کی، زمانہ اب کرے ہمت میری قیمت لگانے کی، زمانہ اب کرے ہمت میری قیمت لگانے کی، اور میں مر جاؤں تو خاک مدینہ منہ پہ مل دینا، میں مر جاؤں تو خاک مدینہ منہ پہ مل دینا، یہی ایک آخری صورت ہے خدا کو منہ دکھانے کی، یہی ایک آخری صورت ہے خدا کو منہ دکھانے کی۔ ایک مرتبہ نعرہ لگا لیں، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ بیدار بیٹھے ہوئے ہیں، اسی طرح بیٹھنا ہے، آخری پروگرام تک بیٹھنا ہے، ہر ایک مقرر اور نعت خواہ کو سننا ہے، توجہ کے ساتھ میں سننا ہے۔ اب آئیے میں بلا کسی تاخیر کے ہمارے اسٹیج پر تشریف فرما بہت ہی اچھی آواز اور بہت ہی اچھے انداز کے مالک حضرت اقدر جناب قاری جاوید ضیاء صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے مخاطب ہوں ان چار مصروں کی روشنی میں کہ زمزموں کو سر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، اور میں اگر سات سمندر بھی نچوڑوں راحت آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا۔ آئیے آپ حضرات کے روبرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نذرانہ پیش فرمایا ہے کہ جن کی حرمت پہ فرشتوں کا تقدس ہے بے نثار، جن کی حرمت پہ فرشتوں کا تقدس ہے بے نثار، ایسے پاکیزہ خیالات کہاں سے لاؤں، اور نعت لکھنی ہے مجھے سرور عالم کی مگر، نعت لکھنی ہے مجھے سرور عالم کی مگر، لفظ ہم رتبہ آیات کہاں سے لاؤں،
لفظ ہم رتبہ آیات کہاں سے لاؤں۔ ماشاءاللہ موصوف نے اپنے کلام کی شروعات میں مدینے کے حوالے سے شعر پڑھے۔ آئیے مجھے بھی اسی حوالے سے 4 مصرے یاد آتے ہیں، اگر اچھے اور سچے لگے تو اپنی دعاؤں سے نوازے کہ مدینے کی گلی میں اگر تو پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا۔ اسٹیج پر علماء کرام تشریف فرما ہے، ان کی توجہات چاہتے ہوئے یہ شعر آپ حضرات تک پہنچ رہا ہے کہ مدینے کی گلی میں اگر تو پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا، محمد کی گلی میں تو فنا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا، اور ہوا بدنام مجنوں تو لیلا کو دل دے کر، ہوا مجنوں تو لیلا کو دل دے کر، اگر میرے نبی کو دل دیا ہوتا تو کیا ہوتا، اگر میرے نبی کو دل دیا ہوتا تو کیا ہوتا۔ ماشاءاللہ اسی طرح توجہ سے سنتے رہیں گے تو انشاءاللہ اسی طرح پروگرام میں 4 چاند لگتے رہیں گے۔ ایک شعر پڑھ رہا ہوں اور انشاءاللہ اس کے بعد میں آپ حضرات کے درمیان میں خطیب ذی شان حضرت اقدر جناب مولانا مفتی محمد سلمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو ایک لمبا سفر طے کر کے ہمارے درمیان میں تشریف فرما ہوئے ہیں، ان کو آپ حضرات کی خدمت میں لا رہا ہوں کہ اے آسماں کہاں وہ تیرے ہلال میں ہیں، اے آسماں کہاں وہ تیرے ہلال میں ہیں، جو بات مصطفیٰ کے پیارے بلال میں ہیں، اے آسماں کہاں وہ تیرے ہلال میں ہیں، جو بات مصطفیٰ کے پیارے بلال میں ہیں، اور چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں محشر میں سب کہیں گے، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں محشر میں سب کہیں گے، آقا ہمیں بچا لو مولا جلال میں ہیں، آقا ہمیں بچا لو مولا جلال میں ہیں۔ آئیے بلا کسی تاخیر و تمہید کے ہمارے درمیان میں تشریف فرما اب قریب شخصیت کے حامل فصاحت و بلاغت کے شہسوار حضرت اقدر جناب مولانا مفتی سلمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ انتہائی ادب احترام کے ساتھ ملتمس ہوں حضرت والا تشریف لائے اور اپنے خطاب سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائے کہ نہ تنقید نہ تکرار بڑی دیر سے چپ ہیں، تنقید نہ تکرار بڑی دیر سے چپ ہیں، حیرت ہے میرے یار بڑی دیر سے چپ ہیں، تنقید نہ تکرار بڑی دیر سے چپ ہیں، حیرت ہے میرے یار بڑی دیر سے چپ ہیں، گونگوں کو میسر ہے تکلم کے مواقع، یہ ماہر گفتار بڑی دیر سے چپ ہیں۔ آئیے آپ حضرات کے روبرو دیکھیں حاضرین، ایک شعر پڑھ رہا ہوں اور آپ حضرات کی توجہ دیکھ رہا ہوں کہ شام ہوتے ہی ستاروں سے، شام ہوتے ہی وہ سورج سے حکومت چھین لیتا ہے، شام ہوتے ہی وہ سورج سے حکومت چھین لیتا ہے، صبح ہوتے ہی ستاروں سے قیادت چھین لیتا ہے، اور طریقے سیکھ لو اس کی زمین پر چلنے پھرنے کے، طریقے سیکھ لو اس کی زمین پر چلنے پھرنے کے، تکبر کرنے والوں سے وہ دولت چھین لیتا ہے، تکبر کرنے والوں سے وہ دولت چھین لیتا ہے۔ آئیے آپ حضرات کے روبرو اس استاد شاعر کو کر رہا ہوں کہ جن کے کلام میں ایک طرف عشق و محبت کی چاشنی ہے تو دوسری طرف جذبات کی حرارت اور احساسات کی تپش بھی ہے، مدح سرائی ان کا شوق نہیں بلکہ مقصد حیات ہے۔ میں درخواست کر رہا ہوں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ، غزل سنگار کر کے چوڑیاں کھن کھانے لگتی ہیں، غزل سنگار کر کے چوڑیاں کھن کھانے لگتی ہیں، تم ہی ہو جس سے مل کے شاعری اترانے لگتی ہے، اور تمہیں اللہ نے اس خاص نعمت سے نوازا ہے، تمہیں اللہ نے اس خاص نعمت سے نوازا ہے جسے چھوتے ہی لفظوں سے خوشبو آنے لگتی ہے۔ ماشاءاللہ یہ تھے حضرت اقدر جناب قاری ہاشم صغیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، بہت اچھے اور اچھوتے انداز میں نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نذرانہ پیش فرما رہے تھے۔ اب آئیے اس کے بعد میں بلا کسی تاخیر و تمہید کے ہمارے درمیان میں کافی دیر سے تشریف فرما حضرت اقدر جناب مولانا مفتی وسیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میں انتہائی ادب احترام کے ساتھ ملتمس ہوں حضرت والا تشریف لائے اور اپنے خطاب سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائے کہ نمایاں ہو کہ دکھلا دے تو اب ان کو جمال اپنا، نمایاں ہو کہ دکھلا دے تو اب ان کو جمال اپنا، بہت مدت سے چرچے ہیں تیرے باریک بینوں میں۔ آئیے آپ حضرات کے روبرو حضرت اقدر جناب مولانا